بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاف بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو سب سے بڑی خبر یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو صدر مملکت ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، وہ اپنے منصب سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور آئندہ چند روز میں اس حوالے سے کوئی بھی خبر جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے سینٹ کی ایک اہم شخصیت سے جب ہماری بات ہوئی تو سینٹ کی ایک اہم شخصیت نے یہ باتوں میں ایک نجی گفتگو میں یہ بتایا کہ صدر مملکت جانے والے ہیں اور وہ جلد اپنے عہدے سے رخصت ہو جائیں گے۔ وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ ممکن ہے پہلے مرحلے میں وہ طبیعت خرابی، صحت کی دائرے کے خرابی کی وجوہات بتا کر جو ہے وہ لمبی چھٹیوں پہ جائیں، اور لمبی چھٹیوں کے جانے کے ساتھ ہی وہ پھر بجائے اس کے کہ لمبی چھٹیاں گزاریں، وہ اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی صدر مملکت کی جو مدت ہے 5 سال کی، وہ مکمل ہونے کو ہے، لیکن جب تک کہ نئے الیکشن نہ ہو جائیں اور نئی قومی اسمبلی یا نئی صوبائی اسمبلیاں، منتخب اسمبلیاں جو ہیں وہ نہ وجود میں آ جائیں، اس وقت تک صدر جو ہے وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ صدر کا انتخاب جو ہے وہ اسمبلیاں ہی کرتی ہیں۔ تو صدر کو زبردستی ہٹائے جانے کا تو کوئی طریقہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، چونکہ ایک طریقہ تھا ان کو ہٹائے جانے کا، وہ معاوضے کی تحریک تھی، اور معاوضے کی تحریک جو ہے ظاہر ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے ایوان میں یا جو جوائنٹ سیشن ہے اس میں ہونی تھی، لیکن چونکہ قومی اسمبلی نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، اور نگراں حکومت آ چکی ہے، تو وہ آپشن بھی نہیں رہا ہے۔ تو اب تو یہ ہے کہ صدر مملکت اپنی خواہش پر یا کسی اور کی خواہش پر، یا جو حالات اس وقت ہیں، یا جو 2-3 جو صدر مملکت سے جو معاملات جو اس طرح کے ہوئے ہیں کہ جس میں انہوں نے ایک تو جو آرمی ایکٹ کے جو ترمیمی جو بل تھے اس پر جو دستخط کرنے والا معاملہ تھا، اس پر انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ جی میں نے تو دستخط ہی نہیں کیے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ دستخط نہ کرنا بھی ظاہر ہے کہ ایک خاموش رضامندی ہوتی ہے، اور انہوں نے اس خاموش رضامندی سے ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کو خوش کیا، اور دوسری طرف اپنے کپتان کو نہ صرف خوش کیا بلکہ ان کی نظروں میں سرخرو ہونے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ جناب دیکھیں میں نے تو دستخط ہی نہیں کیے۔ لیکن جو طریقہ کار ہے اس کے تحت ان کی جو خاموش جو رضامندی جو ہے وہ ظاہر شامل ہے، اسی کے نتیجے میں وہ جو بل ہے وہ اب ترمیمی جو بل تھے وہ قانون بن چکا باقاعدہ، اور اس قانون کے تحت نہ صرف یہ کہ ان کے کپتان بلکہ اور جو ان کے دیگر ساتھی تھے ان کو بھی ظاہر ہے کہ گرفتار کیا گیا، اور ان کو اب اس حوالے سے اس قانون کے تحت جو ہے وہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ڈبل گیم کھیلا، اور ایک طرف تو وہ جو مسودہ تھا قانون سازی کا، اس پر کوئی اعتراض نہیں لکھا، اس پر کوئی دستخط بھی نہیں کیے جو ان کا کہنا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دستخط نہیں کیے، کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، تو وہ آٹومیٹک جو ہے وہ قانون بن گیا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا کہ جناب میرے تو دستخط ہی نہیں ہیں، لیکن جو ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت وہ قانون بن جاتا ہے۔ تو لیکن اب جو ظاہر ہے اس پہ بہت سارے لوگ ناراض تو ہیں، سیاسی لوگ ناراض تو تھے، اور اور بھی جو لوگ ہیں وہ ناراض ہیں، وہ صدر کو ہٹانا تو چاہتے ہیں، لیکن صدر کو ہٹانے کے لیے کوئی قانونی آئینی طریقہ جو ہے وہ تو معاوضے کی تحریک کا ہی تھا، جو وہ آپشن اب نہیں رہا۔ تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو خود چلے جائیں، ان کا وقت بھی جو ہے ان کی جو مدت ہے وہ بھی پوری ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ آئندہ چند روز جو ہیں بہت اہم ہے، لیکن سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ آخر نیا صدر کس طرح آئے گا، اس لیے کہ اسمبلیاں تو نہیں ہیں، منتخب صدر تو نہیں آ سکتا، منتخب تو نہیں ہو سکتا وہ۔ اب نئے صدر کے لیے کیا قانون ہے،
یہ تو قانونی ماہرین ہی بتائیں گے، اور نیا صدر اب نگراں حکومت میں کیا نگراں حکومت کی طرح نگراں وزیر اعظم اور نگراں وزراء کی طرح کیا کوئی نگراں صدر آئے گا؟ تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جس کا جو جواب ہے وہ ظاہر ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یقیناً لوگوں کو مل جائے گا۔ لیکن ایک اور جو سب سے بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے نگراں حکومت اور نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے، گو کہ ابھی نگراں حکومت کو، نگراں وزیر اعظم کو اپنا منصب سنبھالے کوئی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، لیکن نگراں حکومت کے سامنے سب سے ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، بے پناہ مسائل ہیں، اور وہ یقیناً سابقہ حکومتوں کے پیدا کردہ ہیں، سابقہ حکومتوں کے چھوڑے ہوئے مسائل ہیں، لیکن نگراں حکومت کو وہ ورثے میں ملے ہیں، اور نگراں حکومت نے بجائے اس کے کہ ان مسائل میں کمی کرنے کے لیے یا ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے، ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرتی نگراں حکومت، یا کوئی ایسے مؤثر اقدامات کرتی کہ جس کے نتیجے میں وہ جو سارا ملبہ جو ان پہ ڈالا گیا ہے نگراں حکومت پر، تو وہ اس کو کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کم از کم کر سکتی تھی، لیکن جبکہ نگراں حکومت کے پاس اختیارات بھی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی نگراں حکومت نے جو ہے وہ چارج سنبھالا، نگراں حکومت کے سامنے بے پناہ مسائل کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آیا وہ بجلی کے بلوں کا آیا، اور بجلی کے بلوں کا مسئلہ جو ہے یعنی ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ نہ نگلے بات بن رہی ہے نہ اگلے بات بن رہی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ سر مڈاتے ہی جو ہے وہ اولے پڑ گئے، تو وہ حال جو ہے وہ نگراں حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن نگراں حکومت نے بڑی دلچسپی کا اس پہ مظاہرہ کیا، اور نگراں وزیر اعظم نے اتوار چھٹی کا دن تھا، جیسے ہی دیکھا کہ پورے ملک میں جو ہے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور بلبلا رہے ہیں، چیخ اٹھیں بجلی کے بلوں کے معاملے پر، تو انہوں نے فوراً اتوار کے روز جو ہے وہ ہنگامی اجلاس بلایا۔ لیکن جناب اس ہنگامی اجلاس میں، کابینہ کے اجلاس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ دوسرے دن بھی اجلاس ہوگا، تو پیر کے روز بھی اجلاس ہوا، پیر کے روز بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور حکومت اور کابینہ جو ہے اس حوالے سے صرف غور ہی کرتی رہی، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اب تیسرے روز جو ہے وہ تیسرا اجلاس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بلایا گیا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ نگراں حکومت جو ہے وہ اس اہم مسئلہ ہے اس سے نمٹ سکے گی، اور جو ریلیف عوام چاہتے ہیں، جو ریلیف عوام کو واقعتاً ملنا چاہیے، جس کا وہ حق رکھتے ہیں، وہ حق انہیں کم از کم ایک مسئلے میں تو مل جائے کہ بجلی کے بلوں میں انہیں کوئی ریلیف مل جائے۔ تو ابھی تک تو جو 2 روزہ اجلاس ہوا ہے اس میں تجاویز چل رہی ہیں، اور تیسرے دن بھی لگتا ہے کہ مزید تجاویز آئیں گی، اب ان پہ غور ہوگا، پھر اس پہ کوئی کمیٹی بنے گی، کوئی کمیشن بنے گا، پھر وہ بڑا ٹائم لگے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ پھر ستمبر کا جو مہینہ ہے وہ ان تجاویز اور مشاورت اور کوششوں میں گزر جائے گا، اور ستمبر ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگست کا مہینہ بڑا ٹھنڈا گزرا ہے، کوئی گرمی نہیں تھی، کوئی دھوپ کی تپش نہیں تھی، بڑا خاص طور پہ کراچی میں تو ایسا موسم تھا کہ مری جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بہترین موسم تھا، تو موسم ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ کم از کم اس حوالے سے وہ جو بجلی کے جو بل یا بجلی کے جو میٹر جس تیز رفتاری سے جو چل رہے تھے، کیونکہ لوگ دائرے جون جولائی کی گرمی میں لوگوں نے اے سی بھی استعمال کیے، بجلی بھی استعمال کی، لیکن اور ان کے بل بھی اسی طرح، لیکن دائرے استعمال تو کریں گے لوگ، لیکن جو بل آ رہا ہے وہ تو لوگوں کی آمدنی سے زیادہ آ رہا ہے، تنخواہ سے زیادہ آ رہا ہے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو ایک بالکل اندھی جسے کہتے ہیں کہ مچائی ہوئی تھی کہ الیکٹرک نے بھی اور وابڈا نے بھی اور دیگر جو بجلی کے جو بھی متعلقہ جو ذمہ داران ہیں انہوں نے، اور وہ ظاہر ہے انہیں کسی بات کی فکر ہے، جو متعلقہ ذمہ داران ہیں، چاہے وہ وابڈا کے ہوں، چاہے وہ کے الیکٹرک کے ہوں، یا اور کوئی سرکاری جو عہدیداران ہیں، افسران ہیں، بیوروکریسی ہے، جو اشرافیہ ہے، ان کے تو سارے معاملات چل رہے ہیں، ان کو تو مفت بجلی مل رہی ہے، مفت پیٹرول مل رہا ہے، مفت سرکاری گاڑیاں مل رہی ہیں، مفت سرکاری رہائش گاہیں مل رہی ہیں، اور دیگر مراحت مفت مل رہی ہیں، اور پھر تنخواہیں بھاری بھاری ہیں، اور اس کے علاوہ پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ کمیشن کک بیک، چونکہ ان کے عہدے ایسے ہیں کہ ان کے کک بیکس بھی ایسے ہیں کہ پھر ان کے جو بڑے بڑے جو کاروبار ہیں اس کمیشن سے وہ ظاہر ہے کہ بیرون ملک میں ان کے اثاثہ جات ہیں، جائیدادیں ہیں، وہ کہاں سے آئی ہیں؟
تو لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو نگراں وزیر اعظم ہیں ان کی کوششیں بھی جو ہے وہ رائے گاں جاتی نظر آتی ہیں، اور وہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود جو ہے جو ریلیف لوگ چاہتے ہیں، جو ان کا حق ہے، وہ لگتا ہے کہ انہیں وہ نہیں دے پائیں گے، اس لیے کہ یہ سلسلہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ نگراں حکومت کا تو خیر یقیناً اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ وہ قصور بھی نہیں ہے، کوئی ان کی اتنی بڑی ذمہ داری بھی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے صرف الیکشن کرانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو برسوں سے چل رہا ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آئی پی پیز جو تقسیم کار کمپنیاں فلاں اور یہ بڑے معاملات ان کے وہ بہت زیادہ منافع لیتے ہیں۔ پھر کسی نے بتایا ایک ٹی وی شو میں کہ جناب عمران خان کے دور میں جو 4 اہم لوگ تھے وہ آئی پی پیز کے جو تھے وہ نمائندے تھے یا آئی پی پیز کے لوگ تھے۔ تو آخر آئی پی پیز تو اس سے پہلے سے چل رہی ہیں۔ نواز شریف کا پچھلے سے پچھلا دور بھی، اس سے پچھلا دور بھی، پیپلز پارٹی کا دور بھی۔ تو یہ مسئلہ جو بجلی کا جو ہے اور آئی پی پیز کا ہے، یہ تو 15 سال 20 سال پرانا، اس سے بھی زیادہ پرانا مسئلہ ہے۔ تو یہ آخر کون لوگ ہیں آئی پی پیز میں؟ اس کو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کے بڑے بڑے اس میں کمیشن بنے ہوئے، کک بیک بنے ہوئے، اس لیے کوئی ان سے جان چھڑانے کو تیار نہیں ہے۔ اور جو بجلی کی جو کئی گروپ کمپنیاں جو ہیں وہ ان کو لائسنس دینا چاہیے۔ 10-12 کمپنیاں کم از کم میدان میں آ جائیں، 2-4-6 آ جائیں تو کسی کی مونوپلی نہ رہے۔ لیکن وہ اس لیے یہ مونوپلی رکھنا چاہتے ہیں سیاسی لوگ کہ ان کے کک بیکس جو ہے وہ رہیں۔ تو انہوں نے کک بیکس لیے ہوئے ہیں، پرانے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ کک بیکس لے کر کیے ہوئے ہیں۔ وہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ مجبور ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلے سے سارے معاملات جو ہیں وہ پیسے دے کر کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اچھا پھر وہ ٹائم پیریڈ بھی ختم ہو گیا تھا کہ الیکٹرک کا، تو وہ بھی پھر جو ہے وہ لائسنس اس کا منسوخ نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم نے بتایا کہ صدر جو ہے وہ آئندہ چند دنوں بعد جو ہے رخصت ہو سکتے ہیں یا رخصت ہو رہے ہیں۔ دوسرے جو نگراں وزیر اعظم ہیں ان کی کارکردگی جو ہے اس پہلے مرحلے میں، اس پہلے مسئلے میں ہی سامنے آ گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی کارکردگی 2 روزہ اجلاس میں بھی نہیں دکھا سکے ہیں، اور نہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا ممکن ہے کوئی ریلیف اگر وہ دے سکیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آنسو پہنچنے والی بات شاید اگر کوئی کر سکیں، لیکن بنیادی طور پر نگراں حکومت ہے وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں، ان کے مسائل میں کمی کرنے میں، اور ان کو کوئی چھوٹا موٹا ریلیف دینے میں بھی کسی طرح بھی کامیاب نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر لمبا چلنا ہے نگراں سیٹ اپ تو ممکن ہے کہ کوئی اور نگراں وزیر اعظم آ جائے۔ اس بات پہ بھی لوگ بتاتے ہیں کہ غور ہو رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ جناب اگر یہ بالکل ہی اگر وزیر اعظم جو ہے نگراں وزیر اعظم اگر بالکل کسی قسم کی کوئی تو اپنے ایک تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ عوام کو ایک تھوڑا سا دھوکہ دینے کے لیے ہی صحیح، عوام کو ایک دلاسا دینے کے لیے صحیح کہ جناب دیکھیں یہ نگراں وزیر اعظم اگر بالکل کوئی کام کے نہیں تھے یا کام نہیں کر رہے تھے تو ہم نے ایک اور نگراں وزیر اعظم لے آئے، گو کہ کرنا اس نے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ چلیں جی اب الیکشن کی بات ہو رہی ہے، اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ باقاعدہ 3 ماہ کے اندر الیکشن کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی زور دے رہی ہے کہ جناب الیکشن 3 ماہ کے اندر ہی ہوں، 3 ماہ کے اندر ہی ہوں، لیکن یہ صرف زبانی کلامی بیانات کی حد تک ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اگر اس میں اگر چاہتی ہے کہ واقعتاً 3 ماہ کے اندر الیکشن ہو تو پھر پیپلز پارٹی بھی عدالت سے رجوع کرے۔ اگر مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ الیکشن 3 ماہ کے اندر ہو تو وہ بھی عدالت سے رجوع کر لے۔ ایم کیو ایم پاکستان جس کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں الیکشن جلد ہو، بہت اچھی بات ہے، تو آپ بھی پی ٹی آئی کی طرف پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کریں۔ جماعت اسلامی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب الیکشن جو ہے 3 ماہ کے اندر ہوں، تو جماعت اسلامی بھی۔ تو اگر یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں یہ سب مل کر یا چلیں علیحدہ ہی صحیح، اگر یہ سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہیں، رجوع کرتی ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن سے کہا جائے کہ جتنی بھی تیاری ہے یا جو کام بھی کرنا ہے وہ کسی طرح بھی آپ کریں، چاہے اس میں جتنا عملہ لگانا پڑے، جتنا اس میں زور لگانا پڑے، لیکن جو آئین کہتا ہے آئین کے تحت جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر الیکشن کسی طرح بھی کرائے جائیں، تو پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے۔ لیکن کیا کریں یہاں تو پھر اگر سپریم کورٹ بھی فیصلہ کر دے گا، لیکن لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ سے زیادہ پاورفل ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے
14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرنے کا جو فیصلہ دیا تھا اس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. تو لیکن بہرحال پی ٹی آئی ایک بار پھر سپریم کورٹ میں گئی ہے، اور دوسری پارٹیوں کو بھی جو الیکشن وقت پر اور 3 ماہ کے اندر اندر کہنے کے مطالبے کر رہی ہیں، کرانے کے مطالبے کر رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں. جب یہ ساری پارٹیاں جو کہ الیکشن چاہتی ہیں جب سپریم کورٹ چلی جائیں گی تو کم از کم عوام کو تو یہ ایک وہ احساس ہوگا کہ دیکھیں یہ سب الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. سپریم کورٹ اگر فیصلہ کر دے کہ جی 3 ماہ میں کرائیں، پھر اگر نہ کرائے الیکشن کمیشن، تو کم از کم لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس ملک میں ظاہر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون پاورفل ہے، کس کے پاس اختیار ہے، آخر کون کرائے گا، کون فیصلے پہ عمل درآمد کرائے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. لیکن ہم پھر آ جاتے ہیں جو بجلی کے بلوں پر، جو ایک ملک گیر جو ایک احتجاج ہو رہا ہے، اور ملک گیر احتجاج اب روزانہ کی بنیاد پر سارے ملک میں جو ہے وہ باقاعدہ لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، بجلی کے بل جلا رہے ہیں. اور جو بیچارے دل جلے ہیں، جن کا دل اتنا جل گیا ہے بجلی کے بلوں سے، تو وہ باقاعدہ بجلی کا بل گلے میں لٹکا کے خودکشی بھی کر رہے ہیں. اور بہت ساری لوگ بڑے مایوس ہیں. لوگ ٹیلی ویژن پہ، چینلز پہ خواتین رو رہی ہیں، جناب ان کے بیٹی کی تنخواہ صرف 25,000 روپے. بیوہ عورت کہہ رہی ہے روتے ہوئے کہ 25,000 روپے میرے بیٹی کی تنخواہ ہے اور بل 35,000 روپے آ گیا. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ اتنی خراب ہو چکی ہے صورتحال. اور لوگ، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اب کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سب ناکام ہو چکی ہیں. اور عوام جو ہے اب خود اپنی قیادت کر رہے ہیں. اب یہ تحریک عوامی تحریک بن گئی ہے، بغیر کسی سیاسی جماعت کے، بغیر کسی سیاسی لیڈر کے، اور لوگ اپنے مسئلے کے حل کے لیے خود اپنی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں. پھر ایک اور بات یہ بتائی گئی ایک ٹی وی شو میں، ایک اہم ذمہ دار ایک سینیٹر نے بتائی، مشتاق احمد خان صاحب نے، کہ جناب ستمبر میں بجلی کے بل جو ہے وہ 90% جو ہے وہ اس کا بجلی کا جو فی یونٹ ہے جو اب 52 روپے کا ہے وہ 90 روپے کا ہو جائے گا. اندازہ کریں آپ. اور اس کا ایک پرانا کلپ بھی دکھایا گیا جو خرم دستگیر ہے، سابق وزیر توانائی، ان کا بھی، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب ستمبر میں دیکھیے کیا ہوگا. تو ان کو پتا تھا کہ ستمبر میں تو ہم ہوں گے نہیں حکومت میں، تو یہ اگست میں ساری، ابھی ستمبر تو آیا نہیں تھا، اگست میں یہ ساری صورتحال سامنے آ گئی. تو اب اگلے مہینے لوگ دل تھام کر بیٹھے کہ 1 یونٹ جو ہے وہ 90 روپے کا ہونے والا ہے. کیا کریں گے لوگ اپنے بجلی کے میٹر اتار کے پھینک دیں، لوگ اپنے بجلی کے آلات اتار کر پھینک دیں، اور لوگ بالکل جو ہے وہ بجلی فری ہو جائیں، لوگ پتھر کے زمانے میں چلے جائیں، لوگ دوبارہ سے لالٹینیں لے آئیں، لوگ دوبارہ سے جو ہے چراغ جلانا شروع کریں، موم بتیوں کی روشنی. اور پھر جب ظاہر ہے کہ گرمی میں جب کمروں میں نہیں سو سکتے تو لوگ پھر سڑکوں پہ سونا شروع کر دیں. تو یہ بڑی خوفناک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہی ہے. اور لگتا نہیں ہے کہ حکمراں جو ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی اہلیت ہے کہ وہ ان مسئلوں کو فوری طور پر حل کر سکیں اور عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف پہنچا سکیں. ایک اور ٹی وی شو میں ایک انکشاف یہ کیا کہ جناب پی ڈی ایم کی جو 15 ماہ میں 500 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے بجلی کی. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ صرف پی ڈی ایم کے 15 ماہ کی حکومت میں. تو اس سے پہلے کتنی چوری ہوتی رہی ہے، کتنی عیاشیاں ہوتی رہی ہیں، اشرافیہ کو جو مفت بجلی مل رہی ہے، ساری چیزیں مراحت، یہ آخر کب بند ہوں گی؟ یہ سارا بوجھ، سارا ملبہ آخر عوام پہ کب تک ڈالا جاتا رہے گا؟ جو ذمہ دار ہیں، جو حکمراں ہیں، وہ کیوں نہیں اپنی مراحت چھوڑنے کو تیار ہیں؟ وہ کیوں نہیں اپنی ساری عیاشیاں چھوڑنے کو تیار ہیں؟ تو یہ جب تک حکمراں اور عوام اور جو یہ اشرافیہ ہے، یہ جب تک عوام کا درد محسوس نہیں کریں گے، یہ لوگوں سے ووٹ لینے پہنچ جاتے ہیں. اب لوگ ان کا پھر خود ہی استقبال جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کریں کہ جب یہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئیں کہ جناب آپ کو کس بات کا ووٹ دیں، آپ ہمارے لیے کرتے کیا ہیں، آپ نے ہمارے لیے یہ پورا جو ایک عذاب کا جو پورا ایک وہ بنایا ہوا ہے، ایک جال بچھایا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم آپ کو ووٹ دیں. تو بہرحال ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں
اپنے میں دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔